اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 10 تا 17 میں کافروں کو تنبیہ کہ وہ بھی پچھلی نافرمان قوموں کی طرح مغلوب ہو جائیں گے، ان کے مال و دولت اسی دنیا میں رہ جائیں گے اور روز قیامت ان کے کسی کام نہ آئیں گے، جبکہ نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہے جیسا قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں کا تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں جو باہم نبرد آزماں ہوئی تھیں ایک نشانی ہے۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کفار کی تھی جو اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہی تھے۔ یہ آیات جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے، یقیناً اس واقعے میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، جیسے عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لیکن یہ سب چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور بہترین ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہی بات سورہ کہف میں ایک مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اس دنیا ہی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی بھلا اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان سب دنیاوی چیزوں سے بہترین چیز بتاؤں؟
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور اللہ کے فرما بردار اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں.